کمینے انسان، زبان گدی سے کھینچ لوں گی میں تمہاری۔ جو اس طرح کی بکواس کی تو وہ ایک دم دہاڑی تھی، جس پر پیچھے سے آتے اس کے شوہر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف پلٹا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا بھول گئی ہو تم لالا سے بات کرنے کے آداب؟ حد کے دائرے میں رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں بولنے لائق نہ چھوڑوں میں۔ وہ بے حد سرد لہجے میں دانت پیستے بولا تو وہ اس کا بدلہ انداز دیکھ ششدر رہ گئی۔ تمہارا بھائی چاہے جتنے اخلاق سے گرے حکم دے اور میں خاموش رہوں؟ بے یقینی کے احساس تلے اس کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ اول تو وہ کوئی ایسا حکم دے گا نہیں، اور اگر کوئی حکم کرے تو اس کو ماننا تمہارے پر لازم ہے۔ اپنی اوقات مت بھولو تم، یاد رہے بدلے میں آئی ایک بنی ہو تم، جس کی اس حویلی میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس وقت اس کا شوہر ظالم حد تک شفاق معلوم ہو رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت آنے لگی تھی۔ وہ پلٹی اور اس کے بڑے بھائی کے سامنے گئی۔ ابھی تم مجھے اپنی کھائی پر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے نا، تو ٹھیک ہے، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے شوہر میں غیرت نام کی ردی برابر بھی چیز نہیں، اس لیے اب تم مجھے بٹھا سکتے ہو۔ اس کے پاس جاتی سرخ آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھتی بولی تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، جبکہ اس کا شوہر ایسا تھا جیسے کس کو کسی نے اس کے منہ پر جوتا مار دیا ہو یا اسے بھرے بازار ننگا کر دیا ہو۔ وہ اپنی اتنی ذلت سہ نہ سکا اور اسے گھما کر چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا تھا۔ چٹاخ ہمت کیسے بھی میرے بھائی پر اتنا گھنونا الزام لگانے کی؟ اس کا منہ دبوچ کر بولا تو اس کے گال سکڑ گئے، آنکھیں بھرتے درد سے آنسو بہانے لگی تھی، مگر لب سل چکے تھے۔ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے جو میں تم سے ایسی باتیں کروں گی؟ یقین نہ کرنے میں تمہارا گھاٹا ہے، اصل عزت تو تمہاری مٹی میں ملے گی۔ وہ یک ٹک بغیر کسی تاثر کے بے جان مورت کی طرح اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے بولی۔ اگر وہ شفاق تھا تو وہ بھی اس کے دل کو پیروں تلے روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں کا لگا کہ میں تم پر یقین کروں گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر؟ میں جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، پوری حویلی والوں کے سامنے، جیسے اس کی عزت دو کوڑی کی بھی نہ ہو۔ اپنی انا کو اونچا رکھنے کے لیے، اور کتنا گرے گا یہ شخص، وہ جان نہیں پائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظریں نیچی کرو۔ اسے اپنی طرف تکتے پا کر شدید الجھن کا شکار ہوا تھا، جسے وہ بیان نہ کر پایا، اس لیے اپنی الجھن اور وحشت کو غصے کے لبادے میں اوڑھ کر وہ پھنکارا تھا۔ دیکھ رہی ہوں مرد کے وعدے بس رات کی تنہائی میں بستر رہ جاتے ہیں، اور صبح ان کا ہر بار نیا اور ناقابل یقین چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے الفاظ کسی چابک سے کم نہ تھے جو اس وقت اس کے شوہر نے محسوس کیے تھے۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، جبکہ ہاتھ بے ساختہ اٹھا تھا اور اس نازک کلی کے چہرے پر نشان چھوڑتا اسے زمین پر گرا گیا تھا۔ وہ لہو ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شام تک اس کی اکڑ نظر نہ آئی، اس کی آنکھوں میں بھی اماں ورنہ قصوروار آپ ہوں گے۔ اس کے ایک حکم کی دیر تھی کہ اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا حویلی والوں نے، جہاں اب صرف اس بے قصور کی چیخیں گونج رہی تھی۔ رات وہ کام کرتے کرتے ڈیسک پر ہی سر رکھے سو گئی۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو وہ 6 بج رہے تھے۔ اوہ شٹ، 6 بج گئے، میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور 10 منٹ میں فریش ہو کر نیچے کو بھاگی۔ امریکن کچن میں اس کے ہاتھ تیز سے چل رہے تھے، اس لیے وہ اپنے بابا کے لیے وہ 15 منٹ میں ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ بابا جان یہاں جائیں، جلدی سے ناشتہ بن گیا ہے، ان کے دروازے پر پیار سے دستک دیتی بولی۔ 2 ہی تو لوگ تھے وہ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں، ایک امید اور ایک ولید صاحب، اس کے چاچا کم والد۔ اس کے والد نے تو اسے بچپن میں ہی اپنی بیوی مر جانے کے بعد کسی منحوس کی طرح پھینک دیا تھا، مگر یہ اس کے چاچا ولید ہی تھے جنہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا اور اپنی بیٹی بنایا تھا۔ انہیں گاؤں اور حویلی کے رسم و رواج پسند نہ تھے، جہاں سزا کے طور پر جانوروں کی طرح سلوک کیا جاتا تھا، تبھی وہ امید کے لیے امریکہ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مگر جو ان کی بیوی اور بیٹا تھا، انہیں بھی وہ کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ وہ جیسا اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے تھے وہ بن نہیں پایا تھا، جبکہ باہر کے ملک میں وہ اور بگڑتا جا رہا تھا۔ جب ولی صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے اور بیوی کو 20 سال بعد پاکستان بھجوا دیا اور ایک خطی رقم اپنے بیٹے رحمان کو دی کہ اسے کوئی کاروبار شروع کر لے پاکستان جا کر، مگر جو وہ چاہتے تھے وہ ہو نہ پایا۔ رحمان نے آدھی رقم ڈبو دی تھی۔ کاروبار میں کافی نقصان ہوا تھا، جس پر ولی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا
ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ انہیں یہی دکھ ستاتا کہ اس کے بعد اس پھول سی بچی امید کا کیا ہوگا۔ وہ جلد سے جلد اسے اپنے گھر کا ہوتا دیکھنا چاہتے تھے، مگر ان کے حالات انہیں اجازت ہی کہاں دے رہے تھے۔ وہ دونوں باپ بیٹی جاب کرتے تھے اور اب ان کی طبیعت خرابی کے باعث وہ اکیلی اوور ٹائم جاب کرنے لگی تھی اور انہیں زبردستی آرام کرنے کا کہتی تھی، اور اس کے آگے پہلے کسی کی چلتی تھی جو اب ان کی چلتی۔ اس کی آواز پر وہ باہر آئے تو وہ ان کے گلے لگی۔ اٹھ کے بابا، وہ پیار سے بولی تو اسے گلے سے لگا کر انہیں وہ سکون ملا تھا جو اپنی سگی اولاد کو گلے سے لگا کر بھی نہیں ملتا تھا۔ جی بیٹا جی، اٹھ گیا ہوں، لیکن لگتا ہے آپ کو دیری ہوگی۔ اگر زیادہ دیر ہو گئی تھی تو چلی جاتی بیٹا، میں کر لیتا ناشتہ۔ اسے پیار سے بولے تو وہ ان کا ہاتھ کھینچ کر کچن میں لے گئی اور انہیں میز پر بٹھایا۔ بات تو سچ ہے، لیکن کہہ تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے میں آپ کو جانتی نہیں۔ کبھی آپ دوائی بھول جاتے ہیں تو کبھی جناب ناشتہ گول کر جاتے ہیں، اور ویسے بھی اگر اب وقت نہیں گزاروں گی آپ کے ساتھ تو کب گزاروں گی؟ سچ سچ بتائیں، کہیں تنگ تو نہیں آگے مجھ سے؟ وہ بڑبڑ نان سٹاپ بولتی انہیں ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ ایسی ہی تھی وہ نہایت زندہ دل، منہ پھٹ اور جان چھڑکنے والی، مگر دھوکہ دینے والوں کو معاف کرنا آج تک نہیں اس نے سیکھا تھا۔ جن میں سہرے فیض تو اس کا اپنا سگا باپ بلاول تھا، جو اپنی بیوی کے مر جانے کے بعد اسے پھینک کر جلد ہی نئی شادی کر چکا تھا۔ اچھا میں چلتی ہوں بابا، کھانا ٹائم پر کھائیے گا اور ساتھ والے اکرم صاحب کے ساتھ واک پر ضرور جائیے گا۔ میں ان سے پوچھوں گی۔ وہ ان سے باتوں کے دوران ناشتہ ختم کرتی اٹھ کر ان کے گلے لگتی بولی اور فٹافٹ اللہ حافظ کہتے جا چکی تھی۔ دوسری طرف گنگا پور گاؤں کی شہرت پاکستان میں دور دور تک تھی، جن کا اپنا قانون اور اپنی سزائیں ہوا کرتی تھی۔ وہ گاؤں دیکھنے میں جتنا خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا، اتنے ہی راز پنہاں تھے اس کے گاؤں میں، اور بہت سی بے قصور جانوں کا راز تھا۔ ایسے میں وہاں کی سفید حویلی عالی شان رتبہ رکھتی۔ وہاں سب کے لیے جہاں رہتے تھے نعیم لیاقت، جن کا قانون پورے گاؤں کے لیے حرف آخر ہوا کرتا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، شمشان، بلاول اور ولید۔ شمشان اور بلاول ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہی کی طرح جابر تھے، مگر اپنی مرضی کرنے والے، انہیں حکومت کرنا پسند تھا۔ مگر ولید ان سب سے مختلف تھا، اسے یہ ماحول ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ان تینوں کی شادیاں نعیم صاحب نے اپنی مرضی سے کی تھی، تحریم، میرب اور احرم سے، جس میں سے شمشان اور تحریم صاحبہ کے 2 بیٹے، بڑا بیٹا عمیر، پھر چھوٹا بیٹا یارق تھا، اور ایک بیٹی ملیحہ، جبکہ بلاول صاحب کی بیوی امید کو جنم دیتے اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہیں انہوں نے دوسری بیوی پلوشہ سے شادی کی تھی، اور ان سے ان کی 2 بیٹیاں ماہنور اور عائزہ، جبکہ ایک بیٹا حاشر تھا۔ اور ٹھہرے ولید صاحب تو ان کے امید کے ساتھ بلاول صاحب اور حویلی والوں کا سلوک پسند نہیں آیا تھا، تبھی انہوں نے امید کے ساتھ اور اپنی بیوی احرم، بیٹے رحمان اور امید کو لیے حویلی چھوڑ کر امریکہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا، جس پر نعیم صاحب نے انہیں اپنے گھر سے اور جائیداد سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو تو پاکستان بھیج چکے تھے، مگر خود کمانے کے لیے وہیں رکے۔ انہوں نے امید کو بھی بھیجنا چاہا، مگر اس نے ان کی ایک نہ سنی اور وہیں رکے۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور بس جاب کر رہی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ آفس پہنچی تھی اور لفٹ کے اندر داخل ہوتے وہ سامنے موجود شخص سے ٹکرائی اور بیلنس لوز ہونے کے باعث گرنے لگی تو اس شخص نے فوراً اسے کمر سے تھاما تھا۔ وہ دونوں یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی غور و فکر کے۔ کب تک ایسی پکڑے رکھو گے اب مجھے؟ وہ بغیر پلک جھپکائے بولی۔ جب تک تم چاہو، وہ بھی دو بدو بولا۔ اگر میں کہوں ساری زندگی تو؟ وہ جیسے اسے آزمانا چاہتی تھی۔ تو بغیر اف کیے، تمہیں باہوں میں لیے، خوشی خوشی تمہاری زندگی یہیں گزار دوں گا۔ اس کی بات پر وہ کہکا لگا کر سیدھی ہوئی تو وہ بدمزہ ہوا۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے جیسے بال کان کے پیچھے اڑیستے بات کو ٹالنا چاہا، لیکن میرے لیے نہیں تھا مذاق۔ وہ بغیر آنکھوں میں غصہ لائے صرف سادگی لیے بولا تو وہ کچھ لمحوں تک کچھ کہہ نہ پائی۔ آج یارق شمشان کے ڈیرے پر پھر ایک لڑکی تماشائی ذات بنی تھی، ہر اس لڑکی کی طرح جس سے یارق کا دل بھر جایا کرتا تھا۔ شاہ جی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، ایسا تو مت کرے میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ اس کے قدموں میں بیٹھتی اس کے پاؤں پکڑتی بولی تو یارق شاہ، جو سفید شلوار سوٹ میں کندھوں پر بھورے رنگ کی شال لیے شان سے بیٹھا تھا، کہکا لگا کر رہ گیا۔ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے
اس کے سارے دوست بھی اس عورت کی بے بسی پر ہنس دیے تھے۔ یار تیرا دل بھر گیا تو مجھے دے دے، اسے یہ ابھی بھی میرے قابل ہے۔ اس کا دوست خباثت سے بولا تو وہ اپنی تراشیدہ مونچھوں کو تاؤ دے کر رہ گیا۔ نہیں شاعری، ایسا ظلم نہ کیجیے گا مجھ پر، اس کے پاؤں سے سر لگاتے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ اس لڑکی کے آنسو اس کے پاؤں پر بہتے بے مول ہو رہے تھے۔ میرے لیے جان دے سکتی ہو؟ اس کی بات پر اس لڑکی نے جھٹ سے اپنا سر اٹھایا تھا اور ایک لمحہ لگانے کے بعد سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اگر میری موت سے ہی آپ کو محبت کا یقین آئے گا تو ٹھیک ہے، مجھے یہ موت بھی قبول ہے جو میرے محبوب کی آنکھوں میں مجھے سرخرو کرے۔ اس کی بات پر وہ ہنستے ہوئے اٹھا اور اسے سامنے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ 2 ملازموں نے اسے 20 قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیا تھا، جبکہ اس کے سر پر کانچ کی بوتلیں رکھ تھی۔ اس لڑکی کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلتی تو موت اس کا مقدر ٹھہرتی۔ ٹھا کی آواز سے ایک فائر ہوا تھا اور ایک دم کے شور کے بعد خاموشی چھا گئی تھی، موت کی خاموشی۔ اور پسٹل سے نکلی ہوئی گولی سیدھا جا کر اس بوتل میں پیوست ہوئی تھی اور اسے کرچی کرچی کر گئی تھی اور ٹوٹ کر اس لڑکی پر بکھری تھی۔ اس کے قدموں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی کہ وہ لڑکی لڑکھڑا کر نیچے گری۔ سائیں، لرزتے ہوئے لبوں سے اس بے وفا کا نام نکلا تھا۔ اس کی حالت دیکھ یارک کے تمام دوست ہنسنے لگے تھے۔ وہ تکبرانہ چال چلتا ہوا اس کے سامنے آیا مگر اس کے روبرو جھکنے کی کوشش تک نہ کی۔ وہی بیچاری بامشکل اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ سائیں، میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا، میں موت کا مقابلہ بھی کر گئی۔ اب تو مجھ پر رحم کر کے اپنی دسترس میں لے لیں، ورنہ یہ جدائی کے لمحے میری جان لے لیں گے۔ یہ کنیز بس آپ کی آغوش میں آنا چاہتی ہے، آپ کے نظروں کے حصار میں زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ خدارا مجھے اپنا لیں۔ وہ سسک کر کپکپاتے لبوں سے اس سنگ دل کے سامنے التجا کرتی بولی، جو جیب سے اپنا پسندیدہ چاقو نکال کر صاف کر رہا تھا۔ اس کی بات پر کہکہ لگا کر ہنس دیا، جیسے اس نے کوئی مذاق کر دیا ہو۔ اس کے اس انداز پر وہ کملی تڑپ ہی تو گئی تھی۔ تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤں گا، جو 2 لمحات خلوت کے گزارنے کے لیے میری جولی میں پکے پھل کی طرح آ گئی تھی۔ تم سے اپنا دل تو بہلایا جا سکتا ہے مگر شادی یارک شاہ کا وقار ابھی اتنا گرا نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بناؤ۔ وہ تمسخر سے اس کی ہستی کے پرخشیں اڑا کر بولا تھا کہ اس نازک حسینہ کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے تو مجھ سے شادی کے وعدے کیے تو پھر اب آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اگر آپ کا وقار اتنا ہی بلند تھا تو رات کو اپنا اتنا وقار کیوں گر گیا تھا کہ مجھ جیسی کمی کمین کو منہ لگایا؟ وہ بھی سرخ چہرے کے ساتھ لہو ہوتے دل سے اس کی دکھتی رگ اس کی انا پر کرارا وار کر گئی تھی کہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ ایک گستاخ لڑکی، ہمت کیسے ہوئی تیری مجھ سے زبان چلانے کی؟ ارے تیرے جیسی تو کوٹھوں پر بکتی ہیں، میری بیوی تو کوئی ایسی ہوگی جو پاک ہو، جسے کسی مرد نے چھوا تک نہ ہو، معاشرے میں اس کی عزت اور اس عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اس کے بال دوبوش سے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی، اور پھر اچانک اس کی بات پر پاگلوں کی طرح ہنسی۔ وہ بری طرح مشتعل ہوا تھا اس کی اس طنزیہ ہنسی پر۔ پاک لڑکی پاک لڑکی تو بیوی بنائیں گے آپ سائیں، لیکن ایسی پاک لڑکی آپ کو ملے گی کہاں؟ کون سی لڑکی آپ کی چاہ کرے گی یہ جانتے بوجھتے کہ آپ کا کردار آپ کے اعمالوں کی طرح کتنا سیاہ ہے؟ اس کی بات یارک شاہ کو کسی تازیانے کی طرح لگی تھی۔ تمہاری اتنی جرت کہ ہم سے زبان لڑاؤ، اسے کاٹ دوں گا میں، سمجھی؟ سوچ سمجھ کر لفظوں کا استعمال کرو۔ یارک شاہ غضبناک آنکھوں سے اسے دبوچتے ہوئے بولا کہ وہ درد سے کراہ کر رہ گئی، اور اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ گائل آنکھیں ڈال کر زخمی لہجے میں بولی، میں نے تو محبت کی تھی سائیں آپ سے، آپ پر بھروسہ کیا تھا، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ آپ کو صرف میرے جسم کی چاہ تھی۔ اسے بھنبوڑنے کے بعد اب آپ لا تعلق ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی بات میں چھپی بے بسی پر کہکا لگا گیا۔ تم اسی لائق ہو، تمہاری عزت 2 ٹکے کی نہیں۔ وہ استضائیہ انداز میں بولا تو اس نے کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھا اور یارک شاہ کو جھٹکا دے کر خود سے دور کیا۔ آج آپ نے مجھے بھرے چوراہے میں بے لباس کیا سائیں، میری بھی بددعا کھلے آسمان تلے اپنے رب کو حاضر نازر جان کر کے آپ کی بیوی کی بھی بھرے بازار میں جگہ ہنسائی ہوگی۔ عزت کو ترسے گی وہ، معاشرہ اسے بری نگاہوں سے دیکھے گا اور اب
چاہ کر بھی اسے عزت نہیں دلا پائیں گے اور اسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بد دعا ہے یہ میری، کیونکہ جس کا شوہر بد کردار ہو اس کو بیوی بھی پاک باز نہیں ملتی۔ یاد رکھیے گا جو رب تیرا ہے وہی میرا ہے۔ وہ گلا پھاڑ کر حلق کے بل چلائی تھی کہ یارق سمیت اس کے دوستوں کے بھی دل اس شدید بد دعا پر لرز کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ کر گئی تھی وہ؟ اس نے پل کے پل یارق کی گری ہوئی گن اٹھائی اور اپنے آپ پر چلا دی۔ اس کے سبھی دوست ششدر رہ گئے تھے، جبکہ وہ خود ساکت کھڑا اس لڑکی کا بہتا لہو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ گئی تھی وہ اسے؟ اس کے دوست فی الفور اسے وہاں سے لے کر نکلے تھے، جبکہ اس کی نظریں اب بھی وہیں جمی تھی جہاں وہ لڑکی لہو میں لت پت پڑی تھی، یا شاید مر چکی تھی۔ وہ اپنے ڈیسک پر کام کر رہی تھی جب مصطفیٰ کافی کا کپ لیے اندر داخل ہوا، جو انٹرکام پر کافی منگوانے لگی تھی۔ اسے کافی لاتا دیکھ چھٹکی۔ اف، تم آخر کیسے جان لیتے ہو مصطفیٰ کہ مجھے کیا چاہیے؟ وہ بے بسی سے بولی تو دل سے مسکرا دیا تھا، جیسے جانتا ہو وہ یہی کہے گی۔ دل تو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اسے کافی کا مگ تھماتا بولا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ بے شک بتاتا نہیں تھا، مگر اس کا ہر ایک عمل اس بات کا گواہ تھا کہ وہ اسے کتنا چاہتا تھا، اور وہ تھی کہ چاہ کر بھی اپنی محبت کو زبان نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ ابھی اس پر ذمہ داریاں تھیں۔ کہاں کھو گئی؟ اسے سامنے چٹکی بجاتے بولا تو وہ ہوش میں آئی۔ تم تھک کیوں نہیں جاتے مصطفیٰ؟ ایسا کیا ہے جو تم اب تک ایک لاحاصل انتظار کی چاہ میں ہو؟ وہ کپ پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے اپنی نگاہیں چراتی پسے پردہ آواز میں بولی تو وہ سیدھا ہوا اور اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ سانس لے کر کوئی تھکا ہے آج تک؟ وہ ایک بات میں اسے اپنی زندگی سے تشبیہ دے گیا تھا، اور وہ صرف ساکن رہ گئی تھی۔ آخر اس شخص کی محبت کی حد کیا تھی؟ تم جانتے ہو کہ ابھی منزل کا کوئی پتہ نہیں، پھر بھی وقت برباد کر رہے ہو۔ وہ لب کاٹتے بولی، گلے میں آنسوؤں کا پھندا بن چکا تھا، الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر نکلے تھے۔ اس کی اتنی بہادری پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اگر وہ اس سے شدید محبت کرتا تھا تو کم محبت امید نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ ہر اس مشکل گھڑی میں اس کے ساتھ تھی، ہر ہنسی کی وجہ تھی وہ، پھر وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جاتا، جبکہ ابھی تک وہ اسے اس سچ سے آگاہ نہیں کر پایا تھا کہ جس کمپنی میں وہ کام کر رہی وہ مصطفیٰ کی ہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امید کو امیروں سے، ان کے گرو سے سخت نفرت تھی۔ لیکن مصطفیٰ بھی کسی مجنوں سے کم نہ تھا۔ اپنی کمپنی میں امید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کے لیے امپلائی بنا بیٹھا تھا۔ اگر امید یہ جان جاتی کہ مصطفیٰ اسے جانتے بوجھتے دھوکہ دے رہا تو کیا وہ اسے بات کرنا پسند کرتی؟ کبھی نہیں۔ اور یہی بات مصطفیٰ کے لیے سہانے روح تھی۔ وہ کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار درخت تھا، کبھی جو اس نے امید کو کسی چیز کی کمی ہونے دی ہو۔ کچھ کہنے سے پہلے وہ اس کی بات جان جاتا، آنسو نکلنے سے پہلے وہ اس ہمت بندھاتا، اسے مشقت کرنے سے پہلے خود وہ کام کر دیتا۔ اس کے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تک کا خیال رکھنے والا مصطفیٰ ہی تھا۔ جب کبھی وہ بوجھل دل ہوتی تو بس ایک بار یاد کر لیتی کہ مصطفیٰ ہے اس کے ساتھ، اسے اور کیا چاہیے۔ پھر بس اس کی تھکاوٹ کہاں جاز ہوتی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ بابا سے بات کرنا چاہتی تھی مصطفیٰ کے بارے میں، مگر ہر بار حالات اور واقعات ایسا رخ اختیار کر لیتے کہ وہ بات تک ہی بھول جاتی تھی۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ تھا، بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ دیے۔ یہی بات اس کا دل دکھاتی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں کر پائی تھی آج تک۔ آج سارے ڈنر کے لیے جا رہے ہیں اور میں نے تمہاری طرف سے بھی حامی بھر لی ہے۔ وہ اسے اجازت نہیں لے رہا تھا بلکہ بتا رہا تھا۔ مصطفیٰ، بابا نہیں مانے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواز پیش کرتی وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میں پہلے انہیں منا کر اجازت لے چکا ہوں۔ جانتا تھا میں کہ تم ایسے ہی عذر تلاش ہوگی۔ وہ کندھے اچکا کر بڑی عاجزی سے بولا تو وہ منہ کھولے اسے گھور کر رکھی۔ ارے مصطفیٰ، تم آ رہے ہو نا میری پارٹی میں آج؟ نور اس کے بازو سے لپٹتی بولی، جسے امید نے ناگواری سے دیکھا تھا، جو شروع دن سے اس پر فریفتہ تھی۔ مصطفیٰ کو وہ ہر حال میں پانا چاہتی تھی، مگر مصطفیٰ امید کے علاوہ کسی کو دیکھا ہی کہاں کرتا تھا۔ یہی بات اسے امید سے نفرت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں امید کے ساتھ ہی آؤں گا، اس کا بازو ہٹاتے بولا۔ امید کی ناگواریت اس نے محسوس کر لی تھی جب ہی نور سے دور ہوا۔ امید کے آنے کے بعد سن کر نور کو پتنگے لگ گئے تھے۔ امید کا کیا کام وہاں؟ میں نے تو
بس اپنے قریبی دوستوں کو بلایا ہے۔ وہ ایک بار پھر اس کے نزدیک ترین ہوتے بولی۔ ارادہ صاف امید کو جلانا تھا جس میں وہ بھرپور کامیابی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می، مگر مصطفیٰ میرے بغیر کسی پارٹی تو کیا کہیں پر گھومنے تک نہیں جاتا؟ کچھ جا کر میرے بغیر تمہاری پارٹی میں آئے ایسے ناممکن ہے۔ جب امید سے برداشت نہ ہوا تو وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتی اٹھی اور لمحے میں نور اور مصطفیٰ کے درمیان حائل ہوتے نور کو ہاتھ سے پیچھے دھکیل کے۔ بے شک وہ محبت کا اظہار سر عام نہیں کرتی تھی، مگر اپنی محبت پر کسی کی گندی نگاہ کہاں برداشت کر پاتی تھی۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ نور کی مصطفیٰ کو سکین کرتی نگاہوں سے دیکھتا اسے انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے۔ مصطفیٰ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی۔ صاف کوشش تھی مسکراہٹ ضبط کرنے کی۔ اچھی طرح جانتا تھا وہ اپنی شیرنی کو، اس لیے لبوں سے قرار نہ صحیح مگر اس طرح کے چھوٹے موٹے اظہار وہ کروا ہی لیا کرتا تھا۔ اگر مصطفیٰ نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، تم بھی آ جانا اس کے ساتھ، کیونکہ میں مصطفیٰ کو لازمی بلانا چاہتی ہوں۔ وہ جلتے ہوئے امید کو دیکھ کر بولتی کہتی پیر پٹکتے وہاں سے جا چکی تھی۔ تم نے دیکھا کیسے ندیدوں کی طرح دیکھ رہی تھی تمہیں؟ میں بتا رہی ہوں کسی دن یہ ضائع ہو جائے گی میرے ہاتھوں۔ وہ باہر گئی، نور کی طرف اشارہ کرتی بولی تو مصطفیٰ کہکا لگا گیا، جس پر امید نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ بڑے کہکے پھوٹ رہے ہیں، وہ چبا کر بولی تو مصطفیٰ کی ہنسی کو بریک لگا اور وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں کیا وہ تو بس پیار کا اظہار کرنا چاہتی ہے اس پارٹی میں، میرے سے اور زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے بھی مجھ سے آج تک کسی نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ چلو پہلی وہی صحیح۔ اس نے نظر ترچھی کرتے اسے دیکھ کر کہا، جس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہوا تھا۔ پیار کا پہلا اظہار مائی فٹ، دیکھتی ہوں میں کیسے کرتی ہیں یہ۔ چل رہی ہوں میں تمہارے ساتھ پارٹی میں، وہی چل کر بتاؤں گی اسے، اور تم بچ کر رہو مجھ سے، یہ بتیسی توڑ دوں گی تمہاری بھی۔ بادام پیس کر اسے کہتی وہاں سے بجلی کی تیزی سے نکلی تھی تو وہ گہرا ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ دن دور نہیں جب تم مجھ سے اظہار کرو گی میری جان، اسے مرر وال میں سے جان نثار کر دینے والی نظروں سے دیکھتے بولا۔ وہ کشمیر میں موجود اپنے علاقے کے سب سے خوبصورت پہاڑ پر کھڑی وہاں کے دوسرے سنسان عالی شان اور برف سے چمکتے سفید پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دل مو لینے کی حد تک دل فریب تھا۔ وہ یکٹک یوں ہی دیکھتی جاتی اگر اس کی سہیلی ربیہ اسے نہ پکارتی، باربینا یہ کیا کر رہی ہو تم، نیچے اترو وہاں سے۔ اس کی آواز میں جیسے خوف کی لرزش تھی، جس پر باربینا ایک جھٹکے سے پلٹی تو اس کے پلٹنے سے اس کے سر پر لگی ماتھا پٹی کے موتیوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا۔ سمندری آنکھیں اپنی دوست کی ڈری ہوئی آواز پر تشویش کا شکار تھی، جبکہ ناک سفید اٹھی ناک سردی کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھی اور سفید قدرتی لب ٹھنڈ سے نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ دھیمے قدم چلتی اس تک آنے لگی اور اس کے سامنے آ کر رکی تو ربیہ نے جھٹ سے اسے سینے سے لگایا تھا، اس کے کھو جانے کے خوف سے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شانت ہوئی تو باربینا اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھتے بولی، ڈرو مت، خودکشی نہیں کروں گی میں۔ اس کی بات پر ربیہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کتنا سنگ دل ہے وہ شخص جو اپنی منگ کو سالوں سے اپنے انتظار میں بٹھائے وہاں پہلی شادی رجا کر بیٹھا ہے، یقیناً خسارے میں رہے گا وہ۔ ربیہ نے پشتو اپنی مقامی زبان میں اس سے کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر رکھی۔ میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی، اس کے دادا کا مجھ پر احسان ہے جو عمر بھر نہیں اتار پاؤں گی میں، بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ وہ پلٹتے ہوئے بولی، انداز صاف اس موضوع کو ختم کرنے والا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو پھر سنو، اس کے دادا اسے لے کر آ رہے ہیں تم سے نکاح کے لیے۔ اس کی بات پر باربینا کے قدم زنجیر ہوئے تھے اور وہ شدید حیرت سے پلٹے۔ رک کیوں گئی؟ کیا اب بھی انکار کرو گی کہ وہ اب بھی تمہارے دل میں بستا ہے؟ کرو گی اس سے شادی یا اس کے بچے کی وجہ سے چھوڑ دو گی؟ اس کی بات پر باربینا کی پتلیاں حیرت سے پھیل کر دکھ سے سرخ ہوئی تھی۔ بچہ؟ اس کے درد کی شدت سے کپکپاتے لبوں سے ہوا میں یہ الفاظ تحیل ہوا تھا۔ ہاں بچہ، 7 سالہ بچہ بھی ہے، سنگ دل دھوکے باز شخص کا جسے تم اب بھی امید باندھے بیٹھی ہو۔ ربیہ غصے کی شدت سے بولی تو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے واپس پلٹنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں بس اس کی دوست کی بات ہی باز گشت کر رہی تھی۔ 7 سالہ بچہ بھی ہے اس کا؟ 7 سالہ بچہ بھی ہے اس کا؟ اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی تھی۔
راہیں جدا کرنی تھی خان تو کم از کم آزادی کا پروانہ ہی دیے جاتے، چاہے وہ رشتے کا ہوتا یا جان کا ہی صحیح۔ اس کے لبوں سے شاید شکوے کی صورت پہلی سسکی نکلی تھی۔ اتنے سالوں بعد اب آخر ایسی کیا وجہ تھی جو وہ واپس لوٹ رہا تھا؟ وہ بھی اسے نکاح کے لیے یقیناً اپنے دادا کی وجہ سے۔ اس نے تمسخر سے سوچا، فیصلہ تو وہ لے چکی تھی، اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ اس پر قائم بھی رہ سکے گی۔ وہ لڑکی تقریباً اس کی گود میں بیٹھی اس پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ وہ اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا اسی لیے اس کی زلفوں سے کھیل رہا تھا۔ سنو، تم مجھے لے کر جاؤ گے نا آج اپنے گھر؟ وہ اپنے لمبے نیل پالش لگے سرخ ناخنوں سے اس نوجوان کے چہرے پر لکیر کھینچتے بولی تو وہ اسے گہری آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو نا گھر میں میرا بیٹا، اور میں اس پر برا امپیکٹ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر چاہو تو فلیٹ لے کر جا سکتا ہوں تمہیں۔ اسے قریب کھینچتے بولا تھا، جھٹکے سے وہ جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی، اپنی دلی مراد پوری نہ ہونے کی۔ اب اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد سے آگے بڑھتا، اس کا دوست اندر داخل ہوا تھا، جس پر وہ لڑکی فوراً اس پر سے اٹھی اور ہڑبڑا کر اپنے بال صحیح کرنے لگی، اور مہران کو دیکھتی فوراً باہر نکل گئی، جو اسے غصے سے بری طرح گھور رہا تھا۔ کیا ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ مہران کے غصے سے دیکھنے پر ذوالنون اسامہ بے فکری سے کندھے اچکاتا بولا، تم کب بدلو گے ذوالنون اسامہ؟ تمہارا ایک بیٹا ہے، کہ تمہیں اس کا کوئی خیال نہیں؟ گھر جا کر اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے تم ان چیپ لڑکیوں سے افیئر چلا رہے ہو۔ وہ اسے کڑکتے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہی میرا مسئلہ، میں ایک لڑکی تک محدود نہیں رہ سکتا، اور ذیشان اکیلا رہ سکتا ہے، اب اس کی فکر مت کرو۔ اس کی بے فکری دیکھ وہ تپ گیا تھا، تبھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے بولا، تو اپنی بچپن کی منگ کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے آسرے پر بیٹھی ہے، اس کا کیا؟ وہ لب بھینچتے بولا، اس کی بات مت کرو مجھ سے، وہ تو تبھی اتنی موٹی تھی، اب تو گول گپا بن گئی ہوگی۔ اینڈ آئی ڈونٹ لائک فیٹ گرلز یو نو۔ وہ خباثت سے بولا تو مہران کو جی بھر کر تاؤ آیا تھا اس پر، لیکن کچھ یاد آتے ہی معنی خیز سا مسکرا دیا۔ تو پھر مبارک ہو، وہی منگ تمہاری زندگی میں شامل ہونے والی ہے اسی ہفتے۔ تمہارے دادا اس سے تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ کوئی دھماکہ تھا جو اس پر ہوا تھا کہ وہ جھٹکے سے چیئر چھوڑتا اٹھا تھا۔ کیا؟ اینی وے، میں اس سے شادی؟ وہ تناؤ میں گھرا سفید حویلی میں داخل ہوا تھا۔ دماغ میں اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھی جو اسے بد دعا دے بیٹھی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس کی باتیں، کسی کی باتیں یوں اس کے دماغ میں نہیں گونج رہی تھی جیسے اس کی گونج رہی تھی۔ آخر سمجھتے کیا تھی وہ خود کو؟ یارک شاہ استعمال شدہ چیز کو دوبارہ استعمال تک نہیں کرتا، اور وہ میری بیوی بننے کے خواب سے جا کر بیٹھ رہی تھی، وہ طنزیہ انداز میں کہتا صوفے پر بیٹھا تھا جب اس کے بھائی عمیر نے اسے ٹوکا تھا۔ بری بات یارک، تمہیں ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے جو تمہیں گناہوں کے درد تک لے جائیں۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھاتے ہوئے بولا تو یارک نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ بڑے بھائی، ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا۔ دیکھیا تو بھابھی سے محبت کرتے ہو تو، اور ان کو پاک بھی لیا۔ آپ کی محبت ہی آپ کی بیوی، اور جب تک میری محبت مجھے نہیں ملے گی میں شادی کیسے کروں گا؟ وہ معصوم بنتے بولا، جس پر عمیر اس بدمعاش کو گھور کر رہ گیا، جو ایسی معصوم بن رہا تھا جیسے اس جیسا کوئی شریف اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ تم تو ہر روز محبت کرتے ہو ہر نئی لڑکی سے، تو پھر کتنی شادیاں کرو گے؟ عمیر اس پر لطیف سا طنز کرتے بولا تو وہ شاطرانہ انداز میں مسکراتے بولا، وہ محبت نہیں دل لگی ہے، ابھی ایسی لڑکی بنی نہیں جو یارک شاہ کا دل مول سکے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ عمیر اسے پرسوچ انداز میں جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ ذوالنون اسامہ اضطرابی کیفیت میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ جب سے اسے مہران نے بتایا تھا کہ اس کے دادا اس گاؤں کی منگ سے اس کی شادی کر رہے ہیں، تب سے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ انتظار تھا تو بس ان کے آنے کا جو کسی بھی وقت آ سکتے تھے۔ کیا ہوا ذوالنون اسامہ؟ بڑی اضطرابی کیفیت کا شکار ہو، جیسے کسی نے تمہاری سانسیں تنگ کر رکھی ہوں۔ پیچھے سے آتی دادا کی آواز پر وہ جھٹکے سے بیٹھا، یہاں تک کہ اس کی گردن چٹک کر رہ گئی۔ وہ تیر کی تیزی سے ان کے قریب پہنچ جاتا۔ میں اس لڑکی سے کسی طور شادی نہیں کروں گا، سن لیں آپ، وہ نے وارننگ دیتے لہجے میں بولا، مگر بھول گیا تھا کہ آگے بھی اس کے دادا ہیں۔ وہ شیر تھا تو وہ سوا شیر تھے۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی اور کسی سے نہیں، تم بھی جان لو گے۔ ان کی بات پر وہ دان پیس کر رہ گیا اور ان کے سامنے آیا۔ آخر میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ پیر پٹک کر بولے،
تم جو زیادتی اس کے ساتھ کئی سالوں سے کرے اس کو کیا کہو گے تم؟ وہ بھی اس پر گہرا سا طنز کرتے بولے تو اس نے بے ساختہ ٹائی ڈھیلی کرتے سناسا کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ آپ ذیشان پر سوتیلی ماں لانے کا سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسا سلوک کرے گی اس کے ساتھ۔ یقیناً وہ پیسوں کے لیے آپ کے سامنے اچھا بننے کا ڈھونگ کر رہی ہوگی۔ یہاں پیسے پھینکے نہیں کہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ وہ انہیں ایموشنلی بلیک میل کرتے بولا، جس پر وہ ذومعنی انداز میں مسکرا دی۔ ذیشان کو میں پہلے ہی منا چکا، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ بچے تم تو خود کو تیار کر لو، سو نکاح ہے تمہارا ہر حال میں۔ وہ اس کے سارے اعتراضات کو مٹی کا ڈھیر کر کے جاتے ہوئے بولے، آپ ایک ان پڑھ جاہل گنوار کو میری بیوی بنانا چاہتے ہیں، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ ایسی نہیں، وہ اعتراض کرتے بولے تو وہ ناک پھلا کر رہ گیا۔ مجھے نہیں سننی اس کی تعریفیں، بھاڑ میں جائے وہ۔ اسے کوئی سننے پر تیار نہ دیکھ وہ اپنے کمرے میں جانے لگے تو وہ پیچھے سے چیخا، میں آؤں گا ہی نہیں اس دن، انتظار کرتی رہ جائے گی وہ میرا، اور اگر آ بھی گیا تو نکاح کی حامی نہیں بنوں گا۔ وہ غصے سے انہیں اپنے ارادوں کی اطلاع دیتا بولا تو وہ ٹھٹھک کر اٹھے، اگر تم نے کچھ بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تو ذوالنین اسامہ حیدر، اس کا پورا نام لے کر گھر سے، جس سے اس بچے کی عزت پر حرف آئے تو تمہیں اپنا مرا ہوا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں کروں گا۔ اس کو آخری مگر کاریگر دھمکی دیتے جا چکے تھے، جبکہ وہ پیچھے چیزیں غصے سے توڑنے لگا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا لڑکی، تمہاری زندگی کو برزخ بنا دوں گا میں، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہوا لڑکی کو؟ بیچاری یہ تو شرفو کی بیٹی تھی، اتنی حیا والی، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے بیچاری کبھی پردے کے بغیر بھی نہیں نکلی تھی، اور اب دیکھو بیچارہ شرفو اس کی عزت کو خاک میں مل گئی۔ لڑکی بھاگی تھی گھر سے یا بد کردار تھی؟ بھانت بھانت کر آوازیں تھی جو اس مری ہوئی لڑکی کے پاس کھڑے ہجوم میں گونج رہی تھی۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں یہ لوگ بھی، نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل، بس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کی کرتے ہیں۔ انہیں نہیں پرواہ کہ میت کے لواحقین پر کیا گزرے گی، یا وہ جیتے جی تو نہ مر جائیں گے۔ ان کی باتیں سن، مگر بات صرف احساس کیا جو آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں۔ ان سب لوگوں کو بتاتے ہوئے یارق اور عمیر دونوں موقع واردات پر آئے تھے، جہاں ایک لڑکی کو جنسی تشدد کا شکار بنانے کے بعد پھینک دیا گیا تھا، وہاں کے مشہور پیل کے درخت کے پاس، جو کبھی اس جھلی کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ آج وحشت ٹپک رہی تھی اس درخت سے، جہاں کبھی اس کی کھلکھلاہٹیں گونجا کرتی تھی۔ ہٹیے آپ سب، کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے یہاں؟ احساس نام کی چیز ہے آپ سب میں، یہاں میلہ دیکھنے آئے ہیں آپ سب یہاں؟ عمیر شاہ جو گدی کا اگلا جانشین بننے والا تھا، اس نے اپنے کندھوں سے براؤن شال اتارتے ہوئے اس لڑکی کے نیم عریاں وجود پر ڈالے، جس پر اس کا باپ اور سسک پڑا تھا، اور عمیر شاہ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا تھا۔ سرکار رحم، ہماری پھول سی بچی، سسکی ہمیں انصاف چاہیے۔ عمیر شاہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس بوڑھے باپ کے لرزتے ہوئے ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہیں چاچا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، درخواست نہیں حکم کریں۔ ابھی کے ابھی ملزم کو گربان سے پکڑ کر سامنے لا کھڑا کروں گا۔ وہ ان کو اٹھاتے ہوئے بولا اور یاروں کو اس لڑکی کا کفن دفن کرنے کا کہا تھا، اس پھول سے چہرے پر آخری ترحم بھری نگاہ ڈالتے ہوئے۔ بتاتا لگاؤ انجم، یہ سب کس کا کیا دھرا ہے؟ یہ وارداتیں بڑھتی جائیں گی اگر ابھی سے روک تھام نہ کی گئی۔ وہ وہاں کے پورے اعتماد شخص کو اس کام کی ذمہ داری سونپ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس بھیڑ میں ایک شخص تھا جو اس تمام واقعے سے اچھی طرح واقف تھا اور بہت کڑی نظروں سے مجرم کو دیکھ رہا تھا۔ اور بے بسی تو یہ تھی کہ وہ اس بھیڑ میں موجود مجرم کو پکڑوا بھی نہیں سکتا تھا، جو نہ جانے اور کتنی لڑکیوں کی عزت پامال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نائٹ کلب میں رونقیں عروج پر تھی۔ آج مصطفیٰ وقت پر ہی امید کو لیے نور کی پارٹی میں پہنچ چکا تھا، مگر امید کو ماحول دیکھ کر ہی ناگواریت کا احساس ہوا تھا۔ حامی اس نے اس لیے بھری تھی تاکہ باقی لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ نور کو ناپسند کرنے کی وجہ سے نہیں جا رہی، اور ویسے بھی امید مصطفیٰ کا بالکل بھی نور کے چنگل میں پھنسنے نہیں دے سکتی تھی۔ اب تب سے جب سے نور کی نیت کا پتہ چلا تھا، وہ زیادہ تر مصطفیٰ کے ساتھ ہی پائی جاتی، اور یہی پلس پوائنٹ تھا مصطفیٰ کے لیے۔ مصطفیٰ کو وہاں موجود دیکھ کر نور کٹی پتنگ کی مانند وہاں ان کے قریب چلی آئی تھی۔ مصطفیٰ تم آ گئے، تمہارا انتظار تھا۔ اس کے اتنا مصطفیٰ سے چپکنے پر امید دان پیس کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی باز نہیں آنے والی تھی،
آؤ نا، تمہارے انتظار میں میں نے ابھی کیک بھی نہیں کاٹا۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھینچنے لگی تو مصطفیٰ کے پاس اس کے ساتھ جانے کا اور کوئی چارہ نہ بچا۔ مصطفیٰ کے چلنے پر امید کو بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ جانا پڑا تھا، جہاں نور نے پرزور تالیوں میں کیک کاٹا تھا اور سب سے پہلے کیک مصطفیٰ کے منہ کے آگے کیا تھا۔ یہی ہوئی تھی امید کی، بس اس نے فوراً سے نور کے ہاتھ سے کیک کا ٹکڑا تھامتے نہ صرف آدھے سے زیادہ اس کے منہ میں ٹھونسا تھا، بلکہ باقی کا بچا ہوا حصہ اس کے منہ پر مل دیا تھا اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نور، یقیناً تم آج کی برتھ ڈے یاد رکھو گی اپنی تاعمر تک۔ اس کی بات پر نور اندر تک سلگ کر رہ گئی تھی اور مٹھیاں بھینچ کر غصے سے امید کو دیکھنے لگی تھی، جس نے اس کی اتنی گھنٹوں کی محنت برباد کر دی تھی۔ وہ امید کی دی ہوئی پس پردہ دھمکی اچھی طرح سمجھ رہی تھی، مگر وہ بھی نور تھی، اپنے نام کی ایک، اس نے بھی پیچھے ہٹنا یا ہار ماننا سیکھا ہی کہاں تھا۔ اس نے ٹیشو سے اپنا منہ صاف کیا اور ٹیشو وہیں پھینک کر مصطفیٰ کے آگے آئی تھی، امید کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھی تھی۔ ایوری ون اٹینشن پلیز، سب اس کے کہنے پر نور کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مصطفیٰ بھی جان چکا تھا کہ وہ اسے کیا کہنا چاہتے ہیں، پر اس کی نظریں تو صرف امید پر تھی، جس کا چہرہ وقت کے ساتھ ساتھ سرخ پڑتا جا رہا تھا، اور یہ یقیناً خوش آئند بات نہیں تھی۔ مصطفیٰ، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی، صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ بہت پیار کرتی ہوں تم سے کہ اقبال بھی اب تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ ویل یو میری می؟ اس نے بغیر ادھر ادھر کی ہانکے بغیر نہایت بولڈ انداز میں اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، جس پر امید کا چہرہ لال پڑ چکا تھا۔ غصے سے مصطفیٰ کی خاموشی پر اسے اور بھی غصہ آیا تھا۔ آخر وہ انکار کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ہے یو، اٹھو اٹھو ابھی کے ابھی، اس سے پہلے کہ تمہارا منہ توڑ دوں میں۔ امید سے برداشت نہ ہوا تو وہ اس کا بازو دبوچتے اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے، آج تو ایسی بات کر لی، اگر آئندہ غلطی سے بھی تم نے مصطفیٰ سے اظہار محبت کیا تو تمہیں کسی بھی اظہار محبت کرنے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ کیا تمہیں اتنے میں وقت کا اندازہ نہیں ہوا کہ اسے تم میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے اور تم ہو کے چیونگم کی طرح اس کے ساتھ چپکتی چلی جا رہی ہو؟ امید نے کھا جانے والے لہجے میں کہنے پر نور نے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا اور اسے گرد گرد چکر کاٹتی ہوئی بولی، اگر انکار ہی کرنا تھا تو وہ مصطفیٰ بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ لیکن تمہیں اتنی جلن کس بات کی ہو رہی ہے؟ تم تو صرف مصطفیٰ کو اپنا دوست مانتی ہو نا، تو پھر تمہیں اس سے کیا؟ وہ جس سے مرضی شادی کرے۔ اوہو ویٹ اے منٹ، کہیں ایسا نہیں کہ تمہارا بھی دل اس پر آ گیا ہو؟ اس کے اتنے صاف اور سیدھے وار پر مصطفیٰ بھی امید کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ بھی اس بات کا جواب چاہتا تھا، آخر اب تو امید کو اپنے چپی توڑ دینی چاہیے تھی اور اقرار کر لینا چاہیے تھا کہ وہ اور مصطفیٰ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ اگر وہ آج سب کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتی اور اپنی محبت عیاں کر دیتی سب پر، تو مصطفیٰ ذرا دیر نہ کرتا اس کا ہاتھ تھامنے میں۔ اس کی بات پر امید نے مصطفیٰ کو دیکھا، مگر اس کی نگاہوں میں چھپی طلب دیکھ کر وہ نظر چرا گئی تھی۔ ابھی اس پر بہت ذمہ داریاں تھیں، بھلا وہ کیسے اقرار کر لیتی؟ مصطفیٰ تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ بات لکھ کر رکھ لو۔ وہ میرے مقدر میں ہو نہ ہو، مگر اسے تمہارا مقدر کبھی نہیں بننے دوں گی میں۔ نور کے منہ پر صاف اس کی بے عزتی کرتے ہوئے امید مصطفیٰ کا ہاتھ سب کے سامنے پکڑتے وہاں لے جا چکی تھی، جبکہ اس کے اتنا صاف جواب پر نور جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں باہر تک آ چکے تھے جب مصطفیٰ کے قدم رکے تھے، اور اس کے ساتھ امید کے بھی، جس نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اسے آگے نہ بڑھتے دیکھ اس نے مصطفیٰ کی طرف پلٹ کر دیکھا، جس کی آنکھوں میں ہزار شکوے تھے، شکایتیں تھیں، جس پر وہ بس لب سی کر رہ گئی۔ آخر کیوں نہیں کیا تم نے اقرار؟ کیوں نہیں بولی تم نور کی بات پر کچھ کیا؟ تمہیں یقین نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یا تمہیں یہ سب میرا دکھاوا لگتا ہے؟ اس کی بات پر امید تڑپ کر رہ گئی تھی، اور اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ خود سے زیادہ یقین ہے تم پر؟ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یقین نہیں تم پر؟ بابا کے بعد جس پر آنکھیں بند کر کے جان نثار کر سکتی ہوں وہ تم ہو میرے لیے، اور پھر بھی تم پوچھ رہے ہو کہ یقین ہے یا نہیں؟ وہ بھی دو بدو سے پوچھ بیٹھی تھی، جس پر وہ بس یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ اگر یقین ہے تو پھر اپنے سارے دکھ، سارے ڈر، ساری ذمہ داریاں مجھے کیوں نہیں سونپ دیتی؟ کیوں نہیں دے رہی تم مجھے اپنی ہم نوائی کا اعزاز؟ آخر کیوں چاہتی ہو تم کہ ہم دونوں اپنی محبت کے ملن کے انتظار میں رفتہ رفتہ سلگتے رہیں؟
آخر کیوں تم نے اپنے آپ کو روک رکھا ہے؟ کیوں نہیں آنے دیتی خود کو میرے نزدیک؟ کیوں ڈال رکھی ہے تم نے یہ پاؤں میں بیڑیاں مجبوریوں کی، جن سے صرف پاؤں لہو لہانی ہوتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں پہنچتا؟ آخر کیوں تم دل کی ہار تسلیم کرنا چاہتی ہو اور دنیا کو جتانا چاہتی ہو؟ اس کے بعد پر امید کی آنکھوں سے کئی آنسو بے مول ہوتے اس کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو مصطفیٰ لب بھینچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، نہ ہی تم سے کبھی اظہار محبت دوبارہ کروں گا۔ اپنی یہی حسرت دل میں لے کر مر جاؤں گا کسی دن، اور تم دیکھتی رہنا، اب تم ہی لوٹو گی مجھ تک، لیکن شاید تب تک یہ سانس سے باقی نہ رہے، کیونکہ سب سے جان لیوا تمہاری جدائی ہے میرے لیے۔ اس کی بات پر امید نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا، مگر مصطفیٰ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گیا تھا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، اب اتنا بھی برا نہیں کہ اپنی ذمہ داری بیچ راہ میں چھوڑ دوں۔ وہ خفگی سے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا تھی۔ ناراضگی میں بھی وہ اسے منہ نہیں موڑا کرتا تھا۔ اس کی یہی ادا تو دل لبھاتی تھی امید کا۔ اس نے سیدھا لا کر اسے گھر کے باہر چھوڑا تھا، اور تب تک نہیں گیا تھا جب تک کہ وہ گھر کے اندر نہیں چلی گئی تھی، مگر اس کے اندر جاتے ایک دھماکہ تھا جو اس پر گرنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ولی صاحب کو دل پر ہاتھ رکھے گرے دیکھ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ بابا! وہ لرزتے قدموں سے سب وہیں پھینکتے سرپٹ ان کی طرف بھاگ گئی تھی، جن کی سانسیں بند ہو رہی تھیں یا شاید ہو چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ اندازہ نہ لگا سکے۔ اس کو کشمیر کے مقبول اور روسی ثقافتی لباس میں تیار کیا گیا تھا۔ لال رنگ اس پر ایسے جچ رہا تھا جیسے بنائی اس کے لیے ہو۔ مختلف رنگوں کے امتزاج کی ٹوپی سے چھوٹے چھوٹے موتی اس کے ماتھے پر لٹک کر اس کی چاند جیسی رنگت کو اوڑھ چھنکا رہے تھے۔ اس کی دکھی نیلی سمندری آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی، ضبط سے سفید تکھی ناک رونے کے باعث لال پڑ رہی تھی، اور ستم ڈھاتے سرخ کپکپاتے دانتوں تلے کچلتے لب اتنی بے قدری پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ خوبصورتی کا شاہکار تھی وہ، جسے ذوالنون اسامہ ابھی لاعلم تھا کہ اس کی قسمت کو کس گوہر نیاب سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اتنا مت سوچو باربینا، سب ٹھیک ہوگا، اس کی دوست اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ تو وہ زخمی نگاہوں کا رخ اس کی جانب موڑ گئی، تو وہ شرمندہ ہو کے رکھی۔ جبھی ذوالنون اسامہ کے دادا اندر داخل ہوئے تھے، جن کے احترام میں وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھ تک اعتراض پہنچا کہ تم اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہو۔ ایسا کیوں ہے بیٹی؟ وہ ان کی آبائی زبان میں بولے تو وہ بھی اسی زبان میں انہیں اپنے جواب سے آگاہ کر کے، آپ مجھے اس شخص کی دلہن بنانا چاہتے ہیں جسے نہ میری چاہ ہے نہ میرے وجود سے کوئی گر۔ اتنے سالوں یہ زبانی کلامی رشتہ ان کو حد بندیوں میں باندھ گیا۔ اب جب وہ میرے ذکر تک سے آوازہ ہیں تو میں کیسے ان کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ بتائیں مجھے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں خود کو کسی پر مسلط نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ضبط سے بولی تو آنسو ٹوٹ کر اس کے لرزتے لبوں پر بکھرا تھا۔ یہ تمہارے والد کی خواہش تھی بیٹا، اس کے مرحوم والد کا خط اس کے حوالے کرتے بولے، جس کو پڑھتے وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ مرتے ہوئے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، جاتے ہوئے اپنی آخری خواہش کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کسی کو اس کے لیے سولی پر بھی چڑھنا ہوگا۔ ان کا خط آنکھوں سے لگا کر سسک پڑی۔ اور بات ذوالنون اسامہ کی تو نہیں تھی بیٹا، بات ذیشان کی بھی تو ہے نا، جسے ممتا کا انچل نصیب نہیں ہوا، اور مجھے ڈر ہے وہ ذوالنون اسامہ کے نقش قدم پر نہ چل پڑے۔ ان کے لہجے میں ڈر محسوس کر وہ چونک اٹھے۔ آخر کس بات کا ڈر تھا انہیں؟ منظر بدلا تھا، نکاح شروع ہوا تھا۔ ذوالنون اسامہ، کیا آپ کو باربینا بی بی ولد حبیب سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ نکاح کی باز گشت ذوالنون اسامہ کے سارے ارمانوں کا خون کر گئی تھی، جس پر وہ شدت سے چیخا تھا۔ نہیں، نہیں ہے مجھے قبول اس گھمار کا حساب۔ اس کے چیخنے پر ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، موت سی ٹھنڈک۔ کمرے میں گہری وحشت بھری خاموشی تھی، اندھیرا ماحول کو اور پراسرار بنا رہا تھا۔ ایسے میں بیڈ پر لیٹی لڑکی نیند میں گم گہری سانسیں لے رہی تھی۔ قسمت کو اس لڑکی کی 2 پل کی سکون بھری نیند پر تعصب ہوا تھا جو جلد آنکھوں سے اڑنے والی تھی۔ کوئی نقاب پوش اندر داخل ہوا تھا اور اس نازک کلی کو بستر میں خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ خباثت سے مسکرا دیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے سکون کی نیند میری جان میں تمہیں نصیب نہیں ہونے دوں گا۔
اس کے قریب بڑھتے بولا اور ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ کر زمین پر پٹک گیا۔ ایک جھٹکا لگنے پر اس لڑکی کی نیند بک سے اڑی تھی اور اس نے اپنی نیند سے بوجھل سرخ آنکھوں سے سامنے دیکھا، مگر اس کالے کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش کو دیکھ اس کی صحیح معنوں میں روح فنا ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ خوف سے اٹک اٹک کر بولی، نظریں بے ساختہ اپنے دوپٹے کی تلاش میں گھومی تھی، جسے محسوس کر وہ عیار شخص دھکا لگا کر رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ اس لڑکی کا ہاتھ دوپٹے تک پہنچا، اس کا دوپٹہ جھپٹتا اپنے ہاتھ پر لپیٹتا بے باکی سے بولا، جیسے تمہارے جسم کی طلب مجھے یہاں تک لے آئی ہے، جسے پورا کیے بغیر کہیں جاؤں گا نہیں میں۔ چسکا جو لگ چکا ہے نا مجھے تمہارے ذائقے کا۔ میں ایک دم اس کے پاس بیڈ پر گرتا اس کی گود میں سر گرا گیا کہ وہ چیخ کر رہی، دور رہو مجھ سے۔ کپ کپاتے لبوں سے فریاد کرتی وہ اس سے بھیک مانگ رہی تھی، جسے وہ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اس سے زیادہ دلکش منظر اس نے کہیں نہ دیکھا ہو۔ بالکل ایسے ہی سسکتی رہو مجھے، فریاد کرتی درد سے تڑپتی لڑکیوں کا نشہ ہے۔ اسے کہتے ایک دم اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے خود پر جھکا گیا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی اور جھٹپٹانے لگی، مگر اس حیوان پر تو اپنی طلب سوار تھی، جسے پورا کیے بغیر وہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس کر وہ اسے جھٹک کر ہٹا گئی اور بیڈ سے اتر کر بھاگتی کھڑکی پر جا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ باہر بھاگ کر اپنی عزت نیلام نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ باہر جاتی تو یہ شخص لمحوں میں اس کی جان نکالنے کا ہنر جانتا تھا۔ تبھی اپنے لب سی گئی تھی۔ اپنا جھٹکا جانا اس وحشی کو قطعی پسند نہ آیا تھا۔ اسے تو بس خوف زدہ لڑکیاں اچھی لگتی تھی جو اس سے ڈریں اور بھیک مانگے۔ اسے اس کی یہ جرأت ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ تم نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے جانب، اب اپنے فنا ہونے کا روگ مجھے مت سنانا۔ وہ اپنی بیلٹ اتار اپنے ہاتھ پر لپیٹتے اسے کہر بھری نظروں سے دیکھتا اٹھا۔ اس کے تیور دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک اور رات اس کی اذیت ناک لکھ دی گئی تھی، جس میں صرف اس کا سسکنا جبکہ ظالم کے کہکے شامل تھے۔ میں سب کو بتا دوں گی تمہارے بارے میں، وہ ڈر ڈر کر بولی تو وہ ایک بحیثیت ناک کہکا لگا گیا۔ اور تمہاری بات پر یقین کرے گا کون جانم، اس لیے بہتر اپنی زبان کو لگام دو اور میری منمانیاں برداشت کرو، اسی میں بھلائی ہے تمہاری۔ اسے بیڈ پر گرا تو اس پر ایک کے بعد ایک بیلٹ سے وار کرتا چلا گیا، جس پر وہ ساؤنڈ پروف کمرہ لڑکی کی دلخراش چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ زیادہ زبان چلانے کا انجام تو دیکھ ہی لیا ہوگا۔ وہ غصے سے بیلٹ پھینک کر اسے لہو لہان وجود کو دیکھتے بولا تھا۔ اس شاطر نے اسے وہاں زخم دیے تھے جہاں کوئی جان نہ پاتا کہ اس لڑکی کے ساتھ یہ بھی سلوک ہوتا رہا ہے۔ تو چلو ڈیئر، اب میری پیاس بجھاؤ۔ وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کو جانے لگی، جس کو اس شخص نے بیچ میں ہی پاؤں سے دبوچ کر اپنے قریب کیا تھا اور اس پر قابض ہوتا چلا گیا تھا، اپنی منمانی کرنے سے اسے فنا کرنے کے لیے۔ آخر کون تھا یہ شخص، لڑکیوں کی عزت کا لٹیرا؟ مجھے یہ نکاح قبول نہیں، یہ کہتے ہی وہ ہوش میں آیا تھا اور خود کو وہیں بیٹھے پایا سب اس کے قرار کا انتظار کر رہے تھے۔ مطلب وہ سب اس کا وہم تھا۔ شٹ یار، اس نے اپنے دادوں کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ امید بھری آنکھوں سے اس نے زہر کا کڑوا گھونٹ بڑھا اور 3 بار قبول ہے بولتے نکاح نامے پر اسے پڑھے بغیر سائن کر دیے تھے ہر جگہ۔ فلیش بیک، وہ خط پڑھتے اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے تیار کیا تھا اور اس میں زیادہ ہاتھ ذیشان کا تھا۔ جی ہاں، اس نے ذیشان کے بارے میں سوچ کر ہی قرار کیا تھا اس نکاح کے لیے، کیونکہ اسے ذوالنین اسامہ سے کوئی امید تھی بھی نہیں کہ وہ اسے اپنائے گا بھی یا نہیں۔ وہ اس گھر میں صرف ذیشان کی ماں کی حیثیت سے جائے گی، وہ سوچ چکی تھی۔ اور پھر کیا تھا، آنا فانا نکاح ہوا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہ گئی تھی۔ ارے دلہا کہاں رہ گیا، وہ چلا بھی گیا۔ ایسا شور و گل اسے سننے کو مل رہا تھا، وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی۔ دل میں کسک اٹھی تھی، مجھے ایسے شخص کی بیوی بنا بیٹھے ہیں جس نے مجھ سے پہلی بار ملنا تو دور اپنے ساتھ لے جانا بھی پسند نہیں کیا۔ وہ لب کاٹتے دادا جان کو سناتے بولی تو وہ بھی دکھی ہوئے تھے۔ آپ کو یہی سب سدھارنا ہے باربینا بیٹا، آپ کو ذوالنون کو بدلنا ہوگا، انہیں پارس بنانا ہوگا، آپ کو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولے تو وہ گھائل نگاہوں سے انہیں دیکھ کے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کے آگے ڈٹ کر ٹک جاؤں گی؟ وہ مجھے اگلے روز طلاق دے کر گھر روانہ کر دیں گے
ان کے پاس وہ ہتھیار ہے جو پل میں مجھے زیر کرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولی تو وہ مسکرا دیے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، یہ ناممکن ہے۔ ان کی بات پر اس نے جھٹکے سے انہیں دیکھا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بس یہی کہہ پائی۔ ذوالنون واپس آ چکا تھا اور اپنی لیٹسٹ گرل فرینڈ کے گھر ٹائم سپینڈ کرنے آیا تھا۔ ارے میری جان، تم تو بہت غصے میں لگ رہے ہو، اس کے چہرے پر پھونک مار کر بولی۔ ذوالنون اسامہ کی حالت اور موڈ تو اس کو عریاں کپڑوں میں دیکھتے ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ تبھی اس نے اپنی گرل فرینڈ کی بات پر کہکا لگایا تھا اور اس کو خود کے بہت قریب کیا۔ ارے غصہ چھوڑو، تمہیں دیکھ کر کیسا غصہ؟ کہاں کا غصہ، بس میرے قریب آ جاؤ۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ اس ٹائم تو تم مجھ سے جان بھی مانگو تو وہ بھی ہنستے ہنستے دے دوں گا۔ حسینہ قاتل لگ رہی ہو، اس پر جھکتا ہوا بولا۔ ہنی، مجھے وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے دلاؤ گے، مگر ابھی تک تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے بیبی۔ اس پر اپنی گھنی زلفوں کا جال بکھیرتی، اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے، اس کے دل کے مقام پر انگلی پھیرتے ہوئے، اپنی اداؤں کا جادو چلاتے ہوئے بولی۔ وہ تو اسے دیکھتے یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کی آج شادی ہو چکی، اور یہ بھی کہ وہ اپنی بیوی کو غصے میں وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس کی خوبصورتی نے اسے کچھ سوچنے لائق کہاں چھوڑا تھا۔ بس اتنی سی بات ہے بیبی، سمجھو تمہاری رنگ ابھی گھر پہنچ جائے گی۔ ذوالنون نے اسے کلائی سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ شائنہ کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ سچی؟ بالکل مچی، تمہاری قسم، ذوالنون نے کہتے ہوئے شائنہ کا گاؤن جھٹکے سے کھینچ کر اس کے بدن سے علیحدہ کیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، شائنہ ذوالنون کے گلے میں باہیں ڈالتی ہوئی بولی۔ میں بھی سویٹ ہارٹ۔ دونوں فریقین جانتے تھے کہ اس بات میں کتنی سچائی تھی، پھر بھی جھوٹ کا چولا پہنے اپنی خواہشات پوری کر رہے تھے۔ ذوالنون کا شائنہ کی نائٹی کا اوپر والا گاؤن الگ کیا تھا۔ شائنہ کو شارٹ ڈارک بلو نیٹ کی نائٹی میں ملبوس دیکھ کر ذوالنون کی آنکھیں چمکی تھی۔ شائنہ کا دودھیا بدن اس کے سامنے تھا۔ ذوالنون نائٹی کے اسٹیپ اس کے شولڈر سے نیچے کرتے ہوئے جا بجا اپنا لمس بگھیرنے لگا۔ شائنہ مدہوش ہوتی ذوالنون کی باہوں میں بکھرنے لگی۔ اسامہ، تم مجھے اپناؤ گے نا؟ شائنہ نے پھولتی سانسوں سے ارمان خان کی کمر کے گرد اپنے بازو حمال کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ جانم، میری توجہ ابھی صرف ایک کام کی طرف ہے، پہلے میں اچھے سے کر لوں، اس کے بعد تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔ اسامہ نے آنکھ مارتے ہوئے شائنہ کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے کہ وہ مدہوش ہوتے ذوالنین اسامہ کا مکمل ساتھ دینے لگی۔ مہران ذوالنون اسامہ کا دوست جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ ذوالنون اسامہ جتنا امیر نہ صحیح، مگر ہر مشکل وقت میں ذوالنون کے ساتھ ہوتا تھا، اسے صحیح غلط کا فرق سمجھاتا رہتا تھا۔ آج بھی اس نے بہت مشکل سے اس نے ذوالنون اسامہ کو دادا کے کہنے پر نکاح کے لیے منا کر بھیجا تھا، جس پر وہ بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ اللہ ہی خیر کرے بھابھی، پر ورنہ اس کا برداشت کرنا کسی نازک صاحب والے کے بس کی بات نہیں، اس نے دل میں کہا۔ آفس میں رات دیر تک کام کرنے پر اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، تبھی گھر آتے آتے رات 1 بج گئے تھے۔ سکندر ہاؤس میں مہران کے والد عباس سکندر اور مہران کی والدہ فریحہ بی بی رہتی تھی۔ اس کا ایک اور 4 سال چھوٹا بھائی حمدان بھی تھا جو اپنے چاچا کے گھر کراچی میں رہتا تھا۔ عباس سکندر کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام سلیم سکندر تھا۔ وہ اپنا کاروبار کراچی میں سیٹ کرنا چاہتے تھے، تبھی وہ مہران کے بچپن میں وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کی بیوی مہناز اور اکلوتی بیٹی جانا کراچی میں رہتے تھے۔ جان چھڑکتے تھے وہ اپنی بیٹی پر۔ حمدان بھی 2 سال پہلے اپنی گریجویشن کے لیے جانا کی یونیورسٹی میں شفٹ ہو چکا تھا، جبکہ پچھلے 2 سال سے اس کا قیام بھی اپنے چاچا کے گھر ہی تھا۔ وقت نے پلٹا کھایا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن پہلے سلیم صاحب کا بزنس تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ 2 پارٹنر فراڈ کر کے بھاگ چکے تھے، اس لیے انہیں اپنا بزنس بند کرنا پڑا۔ عباس سکندر نے انہیں واپس آنے کو بولا تھا، جس پر ان کا کہنا تھا کہ دونوں بچوں کا گریجویشن کچھ دن میں پورا ہو جائے گا، تبھی لوٹیں گے، اور آج وہ لوٹ رہے تھے۔ او نو، آج تو بہت دیر ہوگی، یقیناً ماما سے صبح بہت ڈانٹ پڑے گی۔ مہران رات کے 1:30 بجے گاڑی کا دروازہ بند کرتے اندر کی طرف دبے قدموں سے بڑھتا خود سے مخاطب ہوتا بولا۔ گھر تاریکی میں ڈوبا تھا، بس ایک زیرو کا بلب آن تھا لاؤنج میں۔ پہلے کھانا کھاؤ یا فریش ہو جاؤ، اس نے کچن کے اندر جا کر کھانا نکالتے سوچا۔ فریج میں سے جو اس کی امی نے بنا کر رکھا تھا اس کے لیے، پہلے فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اوپر کی جان گیا تھا
اپنے کمرے میں اس کے کمرے میں جاتے ہی جانا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ اوپر کی جانب گیا تھا، اپنے کمرے میں اس کے کمرے میں جاتے ہی جانا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔ وہ نیند کی بہت کچی تھی، اگر ایک بار اس کی نیند کھل جاتی تو بہت بری عادت تھی اس کو اٹھ کر ہی کچھ کھانے کی۔ وہ آنے سے پہلے ہمدان کے کمرے میں گئی تھی۔ ہمدان اٹھو، مجھے بھوک لگی ہے، چلو میرے ساتھ نیند سے۔ اس کا شانہ جھنجھوڑتے ہوئے بولی، سونے دو نہ جانا، مجھے بہت نیند آئی ہے، پلیز خود جا کر کھا لو۔ وہ نیند میں ہی بوجھل آواز میں بولا، یہ کیسی محبت ہے تمہاری کہ تمہارے محبوب کو بھوک لگی اور عاشق مزے سے کھراٹے مار رہا ہے۔ اس کی کمر میں تکیہ رسید کرتے بولی تو اس کے جواب میں بھی آگے سے خراٹا ہی موصول ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نیند کے شدائی انسان، پڑے رہنا، شادی والے دن میں نیند میں کسی اور کے ساتھ شادی کر لوں گی میں۔ وہ غصے سے جلتے بھونتے بولی تو وہ نیند میں ہی بولا، نیند پوری ہوگی تو شادی کروں گا نا۔ وہ تکیہ منہ پر رکھتا بولا تو وہ اس پر لعنت بھیجتی خود ڈرتے ہوئے نیچے آئی تھی اپنے لیے کھانا نکالنے۔ ارے واہ، کھانا تو پہلی باہر پڑا ہے، ٹھنڈا سالن کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کھانا شیلف پر سے اٹھاتے باہر میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور باہر گراج کی لائٹس آن دیکھ وہ بند کرنے چلے گی۔ مہران جو نیچے آیا تھا کھانا باہر ٹیبل پر دیکھ حیران ہوا، میں تو شیلف پر ہی رکھ کر آیا تھا، یہ باہر کیسے آیا؟ اس نے سر کھجاتے سوچا اور کھانا اٹھا کر کچن میں لے جا کر مائکرو اوون میں رکھا۔ فون کا یاد آنے پر وہ فون لینے دوبارہ کمرے میں گیا، جبکہ جانا میز سے کھانا غائب پا کر کچن میں گئی تو مائکرو ویو میں کھانے کو گھومتے دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ یہ اندر کیسے آیا؟ اس نے ادھر ادھر ڈھڑ کر دیکھتے کھانا نکالا اور باہر میز پر لے جا کر کھانے لگا۔ جلدی جلدی میں منہ چاول ڈالنے کے چکر میں اسے گوتا لگا تھا، ہچکی۔ تبھی وہ پانی لینے کچن کی جانب بڑھی تھی اور مہران نیچے آیا۔ چاولوں کی پلیٹ کو آدھا گل دیکھ کر مہران کا دماغ گھما تھا، ابھی یہ کون سا کھانا چور تھا جو کھانا چرا کر کھا رہا تھا؟ تبھی کچن سے آواز آئی تو وہ چونکنا ہو کر دھیرے قدموں سے کچن کی جانب بڑھا۔ جانا جو پانی پیتے باہر آ رہی تھی بن دیکھے سیدھا مہران کے کشادہ سینے کا حصہ بنی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا دماغ سن ہوا تھا اور وہ مہران کی باہوں میں گری تھی۔ درد سے اپنی شہد رنگ آنکھیں میچ کر رہ گئی تھی وہ، اور مہران اس کی صورت دیکھ جو کا تو رہ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسی پل مہران اپنا دل قربان کر بیٹھا تھا۔ ان شہد رنگ آنکھوں سے دل بے ساختہ آواز آئی تھی، یہی ہے وہ جس کے تجھے تلاش ہے۔ کون ہو تم؟ وہ اٹکتے ہوئے بولے، تم بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو، کھانا چور؟ اس کے کہنے پر اسے غصے سے گھورنے لگی۔ ایکسکیوز می، یہ میرے تایا کا گھر ہے، ابھی چلا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی تو اس کی معصوم ادا پر مہران کا دل کیا سب کچھ نچھاور کر دے اس پر۔ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ بولا، ایکسکیوز می چورنی صاحبہ، آپ کے تایا میرے والد ہوتے ہیں۔ شروع میں اپنی بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، جبکہ بات سمجھ میں آتی وہ چونک اٹھی۔ مطلب ہمدان کا بڑا بھائی اس کا کزن تھا، جس کی بچپن میں اسے کبھی بنی نہیں تھی۔ جب بھی وہ آتا تو وہ چھپ جایا کرتی تھی۔ سالوں بعد یوں آمنا سامنا ہوا تھا ان کا۔ جسے چھوڑنے کا کیا لیں گے آپ؟ وہ خود کو ابھی بھی اس کی باہوں میں دیکھ مچل کر بولی، محترمہ آپ خود ہی میری باہوں میں گری تھی اور اب چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ اسے سیدھا کرتے ہوئے بولا تو وہ غرور سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ آئی ہیٹ یو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تو وہ ایک ایک قدم اس کے قریب بڑھانے لگا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے ٹکرا گئی تو اس کی راہ فرار سے پہلے اس نے اس کے ارد گرد اپنے لمبے بازو حائل کیے تھے۔ اپنے آپ کو اس کے شکنجے میں محسوس کر وہ لب کاٹ کر اسے غصے اور ڈر کی ملی جلی کیفیت سے دیکھنے لگی۔ سیم ہیئر، اس کے لبوں کے پاس اپنا انگوٹھا لے جاتا بولا تو اس نے آنکھیں مینجے۔ اس کے لب کے کنارے سے اس نے چاولوں کا دانہ ہٹایا تو اپنے انگوٹھے سے رگڑ کر، کہ جانا نے حیران ہوتے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اس کی بات ملاحظہ کی، جب دور کھڑا تھا اسے اور محظوظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہیٹ یو کے بدلے میں اس نے بھی اسے سیم ہیئر کہا تھا، کہ مطلب وہ بھی ویسی جذبات رکھتا ہے۔ وہ اپنے بدھو بننے پر پیر پٹک کر وہاں سے جا چکی تھی، اس بات سے انجان کہ اسے دیکھ کر اب مہران کی بھی بھوک وہ اڑا چکی ہے ہمیشہ کے لیے۔ رحمان اپنا بزنس میں نقصان تو کر ہی چکا تھا، مگر آج کل اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر تھی جسے وہ کسی بھی حال میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سارا دن وہ اس کی یونیورسٹی کے باہر موجود رہتا۔ اسے اپنی محبت کے جال میں تو وہ پھانس ہی چکا تھا، مگر اب وہ کسی طرح اسے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی تھی کہ ہاتھ ہی نہیں آتی تھی۔
مذہبی گھرانے سے تھی وہ لڑکی، اس لیے آج تک اس کے فلیٹ تک نہیں آئی تھی، مگر اسے یقین تھا وہ لڑکی اس کے پیار کے جال میں پھنس سکتی ہے، وہ یقیناً اپنا آپ بھی اس کے حوالے کر سکتی ہے۔ ملیحہ کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جانتی ہو نا تمہارا انتظار مجھے سولی پر لٹکا دیتا ہے۔ وہ دکھی چہرہ بناتے اپنے شکار کو اپنے قریب آتے دیکھ بولا، جس کی بات پر قربان ہوئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک بھیڑیا ہے۔ تم نہیں جانتے رحمان، میرے لیے تم سے ملنا کتنا مشکل ہے۔ میرے لیکچرز روز نہیں ہوتے اور حویلی میں یہ کہہ کر آتی ہوں کہ میرا لیکچر ہے۔ میرے بھائی یارق شاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دے گا۔ وہ اسے حالات کی ناسازی کا احساس دلاتے بولی، میں کسی سے نہیں ڈرتا ملیحہ، مجھے بس تم چاہیے ہو، محبت ہو تم میری، کیا تم میں یوں تڑپتا دیکھنا چاہتی ہو؟ مجھے پھر سے ایموشنل بلیک میل کر کے بولا تو وہ بے ساختگی سے نفی میں سر ہلا گئی، نہیں کبھی نہیں، ہم نے بھی تم سے پیار کیا ہے بس، اور تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس کل کا انتظار کرو، میرے گاؤں میں ملیں گے کل وہیں ان کھیتوں میں، ابھی میرے بھائی آ چکے ہیں۔ مجھے راستہ سمجھاتی واہن سے نظر بچاتے اپنے بھائی کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے یارق شاہ نے بڑے غور سے رحمان کو دیکھا تھا، جس کی بہن کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل کیا اس کی آنکھیں نوچ لے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مقابلاً قریب اس کی عزت نوچنے والا تھا۔ امید ولی صاحب کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے بس رہی۔ اس نے مصطفیٰ کو کالز کی مگر سب بیکار گیا، وہ اس کی کوئی کال بھی نہیں سن رہا تھا۔ مصطفیٰ فون اٹھاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بار بار اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی مگر وہ اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، وہ جانتا تھا وہ کال کرے گی، اس لیے اس نے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے فون بند کر دیا، اور یہی امید کی بس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو کال کی تھی اور ولی صاحب کو ہاسپٹل لے گئی تھی۔ ہاسپٹل کی سفید کشادہ سرد دیواریں اس کے اندر تک تاریکیاں پیدا کر رہی تھی۔ وہ تو ولی صاحب کے بغیر اپنی زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ آ کے انہیں کچھ ہو جاتا تو وہ کہاں جاتی؟ ڈاکٹر کے باہر آنے پر وہ تڑپ کر ان تک پہنچ رہے تھے۔ ڈاکٹر، واٹ ہیپنڈ؟ اس نے انگریزی میں دریافت کیا۔ یہ ان کا دوسرا ہارٹ اٹیک تھا جن سے ان کے جان بامشکل بچی ہے۔ ایسا کیا سٹریس دیا گیا ہے انہیں؟ ہم آپ کو سختی سے تلقین کر رہے ہیں کہ انہیں کسی بھی ہلکی سی بھی پریشانی سے دور رکھیں، ورنہ ذرا سا بھی جھٹکا وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، وہ آپ انہیں کھو دیں گے۔ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، جو ان کی حالت ہے ہمیں نہیں لگتا وہ گھر میں گزار کر پائیں گے۔ اسے لے کر جا چکا تھا، پیچھے وہ لرزتے قدموں سے ڈھہ گئی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے رحمان کو کال ملائی تھی، مجھ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے آخر بابا کو ایسا کیا کہا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے، مگر رحمان کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ اس نے سب کو کال ملائی مگر کوئی نہیں تھا وہاں اس کی سننے والا۔ یہ اس نے اچھا نہیں کیا، اسے برباد کر کے رکھ دوں گی میں، نور اپنی سہیلی سے بولی جو اس کی بدلے کی آگ اور بھڑکا رہی تھی۔ آخر تم کرنے کیا والی ہو؟ اس کے ارادے جاننا چاہتی تھی۔ میں بھی اس کو اسی اذیت سے دوچار کروں گی جس طرح اس نے مجھے کیا۔ وہ نہیں جانتی نا مصطفیٰ کی حقیقت، تو میں اسے اسی عذاب سے آگاہ کروں گی۔ تڑپتی رہ جائے گی بیچاری، جب پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کوئی عام انسان نہیں بلکہ امیر کبیر شخص ایسا مالک ہے۔ اور شیطانی کہہ کے لگاتی آنسو پوچھتے بولی تو اس کی بات پر اس کے دوست حیرت سے اسے تکنے لگی تھی۔ رحمان آج ملیحہ سے ملنے اس کے گاؤں آیا تھا۔ وہ وقت کے مطابق ان کھیتوں میں چھپا ہوا تھا جہاں سے وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے جا کر غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور آج ایک اور ہوا کی بیٹی اندھی کھائی میں چھلانگ لگانے والی تھی، کسی نامحرم کی محبت پر یقین کر کے اس کے روبرو ہونے جا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ کبھی کسی کے روبرو ہو بھی پائے گی، نظریں ملا بھی پائے گی یا نہیں۔ دور سے ملیحہ کو آتے دیکھ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھری تھی۔ اپنے شکار کو یوں قریب آتے دیکھ ملیحہ چادر کا نقاب کرتی وہاں ادھر ادھر محتاط انداز میں دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ فوراً اس کے پاس آنے پر رحمان نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم آ گئی جان، چلو مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، بہت خوبصورت سرپرائز پلان کیا ہے تمہارے لیے، اسے اپنے جان میں پھنساتا ہوا بولا۔ زیادہ دیر تو نہیں لگے گی نا رحمان بھائی، جلدی آ جاتے ہیں، بس 1-1.5 گھنٹے تک ہم آ جائیں گے میری جان۔ ایسے محبت بھرے مناظر دیکھ جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی تھی مگر ان کے دیکھتے ہی جھاڑیاں ساکن ہو گئی تھی۔ کوئی ہے رحمان یہاں؟ وہ ڈر کر بولی تو شیطان نے اسے تسلی دی۔
کوئی نہیں ہے میری جان، تمہارا وہم ہے، چلو اب جلدی کرو۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے وہاں سے لے کر اوجھل ہو چکا تھا اپنا گندا مقصد انجام دینے کے لیے۔ ولی صاحب کی طبیعت اب بھی سٹیبل نہیں تھی۔ 2 راتوں میں اسے امید وہیں ہاسپٹل میں ہی قیام پذیر تھی۔ مصطفیٰ سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مجھ سے بتا پائی تھی کہ ولی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، ورنہ وہ یہ سب کام چھوڑ چھاڑ کر وہاں چلا آتا۔ اب بھی وہ ہاسپٹل کے لان میں واک کر رہی تھی، خاموشی میں چلتی وہ چاند کو یک ٹک دیکھتی بس مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں تمہیں کن لفظوں میں بیان کروں مصطفیٰ، تم میری آج کی چاہت نہیں، سالوں کی ریاضت ہو جس میں ہم سفر کے چھاؤں میں پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آخر تمہیں کیسے بتاؤں، تمہارے نام کو اپنے ہاتھوں کی مہندی میں کتنی شدت سے بسانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ من ہی من میں بولی، آخر کیوں کر بتا دوں تمہیں کہ ڈر کر تم سے نظر نہیں ملا پاتی کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں، اور اگر کبھی تم سے نظریں مل بھی جائیں تو یک ٹک ان میں کھو جاتی ہوں۔ ان آنکھوں کا صدقہ اتارنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ تمہیں دیکھ کر صدقہ اتارے بغیر میں رہ نہیں پاتی کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ کیسے کہہ دوں میں آخر کہ تم ہی ہو تو جان اٹکی ہے میری سب وفائیں تمہارے نام ہے، بس کہہ نہیں پاتی میں۔ کیا تم خود نہیں دیکھ پاتے کہ تمہاری ان وفا بھری آنکھوں میں میرا جہاں پنہا ہے؟ میں اپنے لبوں پر یہ بات نہیں لا پاتی کہ کس شدت سے تمہیں چاہا ہے میں نے، کیونکہ اتنی ہمت ہے ہی نہیں مجھ میں ڈرتی ہوں اپنی محبت زبان پر لانے میں کہیں کھو نہ دوں تمہیں۔ تم ہی جان لو نا میری آنکھیں پڑھ کر کہ تم میں ہی میرا جہاں بستا ہے، تمہیں میرے وہ واحد سہارے ہو جس کے کاندھے پر سر رکھ کر میں رو سکتی ہوں، لیکن تمہیں کھو نہیں سکتی۔ اگر میں نے تمہیں کبھی بتا دیا اور کہیں تم مجھ سے بیزار ہوگے تو کہاں جاؤں گی میں؟ اگر میں مطلبی ہوں تو میں ہوں، کیونکہ نہیں ہے مجھ میں اتنا جگرا اپنا پیار کھونے کا۔ میرے تو سگے باپ تک نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا، اب اگر تم نے بھی مجھے چھوڑ گئے تو کہاں جاؤں گی میں؟ کیسے زندہ رہوں گی میں؟ تم شاید مجھے سیلفش سمجھو مگر میں اقرار نہیں کروں گی، لیکن میرا دل جانتا ہے کہ تم ہو تو میں ہوں، تم نہیں تو امید کچھ نہیں۔ اپنے دل میں قرار محبت کرتے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگر مصطفیٰ یہ سب سن لیتا تو خوشی سے ہی مر جاتا، مگر افسوس وہ یہاں نہیں تھا۔ وہ ڈرتی تھی اس بات سے کہ کہیں اس کے باپ کی طرح وہ بھی اسے کہیں غافل نہ ہو جائے۔ یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی، اس لیے وہ آج تک مصطفیٰ سے اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پائی تھی۔ مگر یہ پیار کا اظہار نہ کرنا کس دوراہے پر اسے لا کر کھڑا کرنے والا تھا؟ ابھی وہ اسے انجان تھے۔ دل کی بات دل میں ہی رکھنے سے وہ کتنا بڑا خسارہ اٹھانے والی تھی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اگر وہ جان جاتی تو وہ کبھی دیر نہ کرتی۔ انہی سوچوں میں گھری وہ ہاسپٹل کے اندر ولی صاحب کے پاس واپس جا چکی تھی۔ دوسری طرف رحمان ملیحہ کو نزدیک ہی اپنے فلیٹ میں لے آیا تو جو اس نے آج کے دن کے لیے سجایا تھا، پہلے تو اس نے ملیحہ کو جال میں پھنسانے کے لیے گفٹس وغیرہ دیے، مگر پھر جب ملیحہ دیر ہو جانے پر پریشان ہونے لگی تو اس نے اپنے نئے رنگ دکھانا شروع کیے۔ ملیحہ میری جان، اس کمرے میں آؤ، یہاں بھی تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ وہ بھی پیار میں اندھی لڑکی اس پر یقین کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ جو اس کا منتظر تھا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نیم تاریک کمرے میں لے آیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گئی۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی جانب گھما۔ تم یہ کیا کر رہے ہو رحمان؟ اس کی آنکھیں حیرت اور ڈر سے پھیل گئی۔ نیم تاریکی میں بھی وہ اس کی آنکھوں میں چھپی ہوس کو پہچان سکتی تھی۔ اب جلدی سے میری بات سنو، دیکھو یہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اب تم یہ اپنی پاک دامنی کا ڈرامہ ختم کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں بھی اندر سے اتنی ہی میری طلب ہے جتنی مجھے تمہارے اس خوبصورت جسم کی، اس لیے یہ ڈرامہ چھوڑو اور میرا پورا ساتھ ہو۔ اس کی جانب بڑھتا ہوا بول رہا تھا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تمہارا دماغ چل گیا اور کچھ نہیں، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو رحمان؟ میں تمہاری محبت ہوں، کیا بھول گئے ہو تم؟ وہ کملی تو اپنی محبت کا نیا روپ یا یوں کہا جائے کہ اصل روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ او ہیلو، اگر اتنی محبت ہے تو ثابت کرو، میں جو کہوں وہ کرو۔ لڑکیاں تو اپنے محبوب کی ساری باتیں مان لیتی ہیں، پھر رات گزارنے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس کے منہ پر تمانچہ مارتا بولا، ہاں ہوتی ہے ایسی لڑکیاں، لیکن میرا شمار تم ان جیسی لڑکیوں میں مت کرو، نہ میں ویسی ہوں، اور ہٹو میرے راستے سے۔ میں اب تمہارے ساتھ ایک پل بھی رشتہ رکھنے کو تیار نہیں۔
کو جا کے رات گزارنا تمہاری خوش فہمی ہے۔ وہ بے خوف و خطر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بتاؤ رات گزارنے کے کتنے پیسے لوگی؟ اب رحمان شاہ کا دل آ گیا تم پر؟ رات گزارے بنا تو نہیں ڈروں گا نا میں۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا اسے دیکھنے لگا اور پھر بے باکی سے کہتے آگے بڑھ کر اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ ششدر رہ گئی۔ تم میری محبت کو پیسوں میں تول رہے ہو؟ توف ہے تم پر، ہوس پرست شخص۔ تم سے کئی گنا زیادہ دولت میرے بھائیوں کے پاس ہے۔ تمہیں چیر کر رکھ دیں گے اگر تمہاری یہ حرکات جان لیں گے۔ وہ تو یہ پیسوں کی بات تم ان طوائفوں سے جا کر کرو جن کے ساتھ راتیں رنگین کرتے ہو۔ ہر کوئی تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوتا جسے جسموں کی چاہ ہو۔ وہ جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کرواتی ہوئی بولی۔ یہ الفاظ کسی تماچے کی مانند اسے اپنے منہ پر پڑتے محسوس ہوئے۔ وہ لاکھ برا سہی لیکن کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی اس کے منہ پر ایسا کچھ کہنے کی۔ تم ہو کیا مجھے بتاؤ؟ اپنے بھائیوں اور خاندان کی عزت خاک میں ملانے والے، اپنے یار کی باتوں میں آ کر اس کے گھر تک جانے والی عزت ہی کیا ہے تمہاری؟ یہ ڈرامے ختم کرو اب اور شرافت سے قریب آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پھر سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چٹاخ! جیسے اس نے ملیحہ کو پکڑا اس نے رکھ کر ایک تھپڑ جڑا تھا رحمان کے منہ پر جو ششدر رہ گیا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور رہنا۔ اپنے جیسے لوگوں کو دعوت دیا کرو ایسے کاموں کی۔ میری محبت کو تو مار ہی دیا تم نے، اب اپنی شکل بھی مت دکھانا کبھی۔ وہ سسک کر بولی۔ وہ ہنکارا بھرتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ ٹھیک ہے، مطلب تم ایسے نہیں مانو گی؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے بھاگنے لگی۔ دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو چکی تھی کہ کہیں وہ اسے پکڑ نہ لے۔ گھر والوں کو دھوکہ دینے کا دکھ شدت سے ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا، اس سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اتنی دیر سے وہ اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول کر ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اس کی سزا اسے شاید ملنے والی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فلیٹ سے باہر جاتی رحمان نے اسے پیچھے سے کھینچا تھا کہ اس کی آستین پوری طرح پھٹ چکی تھی۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخ فلیٹ میں گونج کر رہ گئی تھی۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی جدوجہد کی مگر وہ اس کو پوری طرح جھگڑ چکا تھا اور اٹھا کر زبردستی کمرے میں لا کر بیڈ پر دھکیل دیا تھا۔ اس کا سر اتنی شدت سے بیڈ کے کونے سے ٹک رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ آنکھیں برسنے لگی تھی درد سے۔ 2 منٹ تک تو اسے لگا وہ ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی ہے۔ رحمان لب دبائے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ کا سر دوپٹے سے بے نیاز تھا۔ وہ پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا، ورنہ تو وہ جب بھی اس کے بال دیکھنے کی فرمائش کرتا تو وہ برا مان جاتی تھی، مگر آج وہ اس کے سامنے ننگے سر ننگے بازو سمیت ٹوٹی بکھری حالت میں موجود تھی۔ وہ کھل کر مسکراتا اپنی جیکٹ اور پھر شرٹ اتارنے لگا۔ جب تک وہ چینج کر کے واپس کمرے میں آیا تو وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ سر تھامے بیٹھی تھی۔ کیسا لگ رہا ہے بیبی؟ ٹوٹی بکھری حالت میں مزہ تو تب ہی آئے گا نا جب میری باہوں میں ٹوٹ کر بکھرو گی۔ I swear I damn like untouched girl۔ وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر خباثت سے بولا تو وہ شدت درد، دکھ، دھوکے دہی اور ڈر کے مارے بری طرح رو دی تھی، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ چل کر پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کے بے حد قریب آنے پر آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ آگے والے وقت کا سوچ کر خوف سے تم کیا کرنے والے ہو؟ پیچھے ہٹو، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ سر گھما کر اس کمرے کو دیکھنے لگی اور ایک بار پھر سے بھاگنے کا راستہ تلاشنے لگی۔ بڑی ٹیڑھی کھیر ہو تم اور انگلی ٹیڑھی کرنا مجھے بھی آتا ہے جانے من۔ میں زبردستی نہ کرتا مگر کیا کروں؟ تمہیں شاید شوق تھا اس کا کہ تم پر زبردستی کی چھاپ چھوڑی جائے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی بازو پکڑ کر دیکھنے لگا جو اس کی کھینچا تانی میں پھٹ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے پلیز، مجھے میرے گھر جانے دو۔ اگر میں گھر نہ پہنچی تو میرے بھائی میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار دیں گے۔ ملیحہ اسے بھی ڈراتے ہوئے بولی مگر وہ شخص تو ابلیس بنا بیٹھا تھا۔ بھلا کہاں وہ ملیحہ کی بودی دھمکیوں میں آنے والا تھا، لیکن وہ بھی اس بات سے انجان تھا کہ یہ دھمکیاں خالی کھولی نہیں بلکہ عن قریب وہ بھی اس عذاب میں بری طرح بھنور کر پھنسنے والا تھا۔ ملیحہ کے اشک تو جیسے بے تاب تھے بہنے کو۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، ڈرتا تو میں اپنے باپ سے بھی نہیں ہوں۔ اور رہی بات تمہارے گھر جانے کی، یہ بھی خوب کہیں چلی جانا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا، لیکن پہلے مجھے میرا کام تو کرنے دو، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور آج تم یہاں میرے بیڈ پر موجود ہو۔ اس پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔
وہ اشک بہاتی فریاد کر رہی تھی لیکن وہ ظالم دیو بنا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ بند کیا اور پھر ہوا تھا اس کا شیطانی کھیل شروع۔ اس کے ہاتھ ملیحہ کے انگ انگ پر سرایت کر رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی، عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ ابلیس سن کہاں رہا تھا۔ اسے بری طرح نوچ کھسوٹ رہا تھا، اس کی بے حرمتی کر رہا تھا، اسے کانچ کی گڑیا کی طرح توڑ مروڑ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ملیحہ کی تمام تر مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ حیوان بنا اس کی ذات تک سے لے کر غرور تک کو تار تار کر گیا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ محبت کونے میں پڑی اپنی تباہی پر ماتم کو نہ تھے۔ صبح کی کرن کے ساتھ رحمان کی آنکھ کھلی تو ملیحہ کو دیکھنے لگا جو بے سود پڑی تھی۔ ارے اتنی خماری رات کے بعد بھی لگتا ہے تمہارا دل نہیں بھرا؟ اس کی بازو ہلاتا ہوا بولا۔ وہ کسی بے جان وجود کی مانند پڑی ہوئی تھی اور ایک طرف کو لڑکی۔ رحمان کو یکدم اس سے پریشانی ہونے لگی۔ ملیحہ ہے ملیحہ اٹھو، اس کا چہرہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ اس نے ملیحہ کی کلائی پکڑی اور نبض چیک کرنے لگا جو بالکل بند تھی۔ اس کے جسم کو ٹھنڈا اور ساکت محسوس کر کے اس کے ہاتھ پاؤں سرد پڑنے لگتے تھے اور چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ سانس ایک دم رکنے لگی تھی۔ کیا وہ واقعی عزت کے ساتھ جان کی بازی بھی ہار گئی تھی؟ یہ سوچ کر اس کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی تھی۔ پہلے تو اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جس بھی لڑکی کو وہ استعمال کرتا تھا وہ ہمیشہ بچ ہی جایا کرتی تھی۔ 90% تو اس میں لڑکیوں کی مرضی شامل ہوتی تھی، لیکن جس کسی کی بھی مرضی شامل نہ ہوتی وہ ایسے مرتی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ پریشانی اس کے انگ انگ سے واضح ہو رہی تھی۔ استعمال تو اس سے کر لیا تھا، مگر اب وہ اس کی لاش کو ٹھکانے کہاں لگا تھا؟ یہ سوچ کر ہی وہ پاگل ہو رہا تھا۔ ایک دم ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس نے ملیحہ کی لاش کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر نیچے کی جانب بڑھا۔ وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، اب بس اسے عمل درآمد کرنا تھا۔ اسے نظریں بچاتے ہوئے ملیحہ کی لاش کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا۔ اس کی دھڑکنیں اتنی تیز دھڑک رہی تھی کہ کانوں میں ڈھول کی طرح بجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے لاش کو دیکھتے ہوئے ایک دم تھوک نگلا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی دوڑانے لگا۔ ملیحہ کے غائب ہونے کی خبر آگ کی طرح پھیلی تھی۔ حویلی میں سب انتہا کے پریشان تھے، جبکہ یارق شاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بغیرتی کے ڈر سے وہ لوگ پولیس اسٹیشن بھی نہیں جا سکتے تھے۔ رات سے دن ہو گیا، اس کا کچھ معلوم نہیں ہوا۔ اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، ملیحہ کی امی اشک بہاتی ہوئی بولی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ بدنامی کے ڈر سے نہ پولیس اسٹیشن جا سکتا ہوں، نہ ہی کسی سے استفسار کر سکتا ہوں۔ یارق شاہ سرخ آنکھوں سمیت بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ شمشاد صاحب انگلی سے آنکھ کا گوشہ صاف کرتے ہوئے بولے۔ دوبارہ اس کے کسی دوست کو فون کرنا تھا، شاید اب کچھ پتہ چل گیا ہوا ہے۔ ڈیئر ریڈر، اس کا نیکسٹ پارٹ اگلی آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔